خود
اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد احمد مختار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود کے بعد عرض ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت، سیرت، اخلاق، کردار اور دعوت توحید کے بیان کو متنوع سماعت فرمایا۔ آج مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی استقامت اور توکل علی اللہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ذکر خلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامنے حضرات، آپ کو دعوت توحید پیارے خلیل اللہ نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی دعوت دی، یعنی تبلیغ کا جو سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یعنی بت پرست، بت کی پوجا کرنے والے، اللہ نمرود کو خدا ماننے والے، نمرود کا چرچا کرنے والے، اللہ بادشاہ نمرود کو خدا سمجھنے والے، تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے خدا وحدہ لا شریک کا ڈنکا بجایا۔ آیا لوگوں، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بت پرست حق پہ نہیں ہے، بت کی پوجا کرنے والے حق پر نہیں ہیں، بلکہ بادشاہ نمرود کو دعوت توحید حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور قوم کو دعوت توحید دینے کے بعد ملک کے بادشاہ کو جو اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا تھا، اس کو اس کے دربار میں جا کر بڑی استقامت سے دعوت توحید دی۔ یعنی بات آج ملوک کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ تیری اب بادشاہی نہیں چلے گی،
شریک ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس بادشاہ کے گھر گئے، نمرود کے پاس گئے، لوگوں کو دعوت توحید دیتے نمرود کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تیری ربوبیت جھوٹی ہے، یہ بت پرست جو بت کو غیر اللہ خدا کہنے والے یہ جھوٹے ہیں، بلکہ آپ کے چاچا نانو خود بیچا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تیار کے جائے اسے اقتدار میں بیچ کر آ، تو آپ نے کہا کیا بت کو اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے الٹا اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گیا، لوگوں لینا ہے۔ آج اللہ وہ خدا جو نقصان دے سکتا ہے نفع نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس خدا وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک کا ڈنڈا بجایا۔ ہاں کیا لوگوں، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں تک کہ جب اس نمرود سے پراٹھنا ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا لوگوں، ذات وہ ہے وحدہ لا شریک جو سننے والا ہے، جو دینے والا ہے، اس کی پاک بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، ایک بار خدا سے مانگو گے تو رب تعالیٰ کئی بار تجھے عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ وہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ کیسے خدا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت نمرود بادشاہ کے اس بادشاہی تخت کے سامنے توحید رسالت دعوت توحید دی کہ بت کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ اے بادشاہ، آج اللہ تو خدا بن کے بیٹھا ہے، لیکن خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، پہننے کو بھی دیتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ بندہ ایک بار امتناع کرے تو رب تعالیٰ اس سے کئی بار عطا فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ بات کہی تو خدا وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے، خدا وہ ہے جو موت بھی دے سکتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ زندہ بچانا اور موت دینا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بلکہ اس نمرود نے بادشاہ نے اس وقت دو قیدیوں کو اٹھا کر ایک کو بچا دیا اور ایک کو ختم کرا دیا، مار دیا۔ فرمایا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ خدا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے بادشاہ اے نمرود یہ تو جو ناحق قتل کیا ہے لیکن میرا خدا جو وہ ہے وحدہ لا شریک ہے وہ رب کریم ہے جو رب کی بارگاہ میں سرپشدود ہوتا ہے جو رب سے ایک مرتبہ مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے کئی مرتبہ عطا کر دیتا ہے آپ نے پچھلے دعا سماعت کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت کیسے ہوئی وہی بچہ وہی ابراہیم خلیل اللہ جو غار کے اندر اکیلے ہی پتھروں کے اوپر لیٹے ہوئے اگر پیدائش ہو جاتی ہے تو اس پتھر کے اندر اس غار کے اندر وہ رب تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی ایک انگلی سے دودھ جاری کر سکتا ہے اور دوسری انگلی سے شہد جاری کر سکتا ہے وہی خدا وحدہ لا شریک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے چیخے سے بھی بچا سکتا ہے تو اس میں نمرود نے حکم دیا کہ آگ کا چیخا جلایا جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر جلا دیا جائے وقت سے کر رہا ہوں کون ابراہیم خلیل اللہ وہ نمرود کے ماننے والے اس کو مال اللہ خدا کہنے والے عورتیں بھی مرد بھی سارا دن مزدوری کرتے اور شام کے وقت جو پیسے ہوتے اس کی لکڑیاں خرید کرنا اس چیخے میں ڈالتے لکڑیاں خریدتے سارا دن مزدوری کرنے کے بعد وہ لکڑیاں دیتے سر پہ رکھتے آ کر جہاں وہ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ یہاں یہ آپ کا چیخا جلانا ہے تو وہاں جمع کر دیتے اللہ اکبر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ کیوں شمع بجھے جسے روشن خود خدا کرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے حکم دیا اپنے چویتیوں کو اپنے اس باڈی گارڈوں کو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کا چیخا تیار کیا جائے ایک پالکی کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اب پالکی کے اوپر بیٹھے ہیں جناب من نمرود کہتا ہے وہ بادشاہ کہتا ہے اب اس لکڑیوں کو آگ لگا دے اس کا آگ کا چیخا جلا دے ان کے اس لکڑیوں کو آگ لگائی گئی وہ آگ جناب من آسمان سے بات کر رہی ہے آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پالکی کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بیٹھے نا اس پالکی کے اوپر تو اس وقت یہ بارش برسانے والا فرشتہ آیا اگر کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ اگر آپ کہیں تو رب کی دی ہوئی طاقت سے تو میں بارش کرتا ہوں سارے یہ آگ کا چیخا ختم ہو جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں آپ کی حاجت نہیں ہے جس رب تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت دی ہے یہ طاقت دی ہے کہ بارش برسائے گا یہ آگ ختم ہو جائے گی وہی خدا میرا وحدہ لا شریک ہے وہی خدا
مولا قدوس مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل امین آیا، اس کو بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ وہ جس کے خادم آپ ہو وہ رب تعالیٰ ہے، جس نے آپ کو بھیجا ہے وہی میرا خدا ہے، وہی خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تاکہ یہ ہوا چلانے والا فرشتہ وہ بھی آیا، فرمایا کوئی حاجت نہیں، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ ہر عاشق کی اپنی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک ہدہد پکھی ہوتا ہے، ہدہد پکھی، اس کو ہمارے سریکی زبان میں سے درخان پکھی کہا جاتا ہے، جس کی چونچ جو ہوتی ہے نا بڑی لمبی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا، وہ جاتا اپنے منہ میں پانی جاتا، آ کر اس آگ کو بجھاتا۔ جاتا پانی میں وہ درخان ہدہد پکھی، اور جا کر اپنے منہ میں پانی لیتا اور پھر آ کر اس آگ کے اوپر ڈالتا کہ آگ بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بارش برسانے والا بھی فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا نہیں، آگ بجھانے والا، ہوا چلانے والا یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جس خدا نے آپ کو اتنا طاقت دیا ہے، آپ کو ہمت دیا ہے، آپ کے صبر دے یہ کام لگایا ہے، وہی میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، وہی خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا آج حجاج کرام پہنچ گئے ہیں اور کوئی جا رہے ہیں، یہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ آپ نے سماعت لے کے ساتھ یہ کعبہ ایک مرتبہ نہیں بڑھا، 10 مرتبہ بنا ہے۔ یہ کعبے کی تعمیر 10 بار ہوئی ہے۔ تو وہ موضوع نہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر بھی صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں کہ ایمان پختہ کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر بتوں کو کاٹ رہے ہیں تو دل یہ پختہ ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر نمرود نے قید خانے میں بند کر دیا پھر بھی ایمان پختہ ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ رب نے صبر دیا ہے۔ اگر آگ کا چیخا آسمان سے بات کر رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اگر پگوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، پالکی میں بیٹھے ہیں، آنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو حکم ہو، کوئی آرڈر ہو، جبرائیل کہہ رہا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ میں وہیں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہ رب کی پاک بارگاہ کے اندر میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں۔ اگر حکم ہے، کوئی حکم ہے، اگر کوئی رب کی پاک بارگاہ میں التجا کرنی ہے تو میں جبرائیل رب کی پاک بارگاہ میں آپ کی التجا پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کر رہے ہیں اے جبرائیل تیری بھی کوئی حاجت نہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے صبر دیا ہے، اور وہی خدا وحدہ لا شریک مجھے دیکھ رہا ہے۔ المختصر آج ختم کرتے ہیں اور لوگ ختم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں اگر کسی کی حاجت نہیں تو وہی ابراہیم خلیل اللہ آج آسمان سے بات کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پالکی کے اندر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پالکی میں ہی بیٹھ کر رب کا دیدار کر رہی ہے۔ لیکن جب نمرود بادشاہ نے حکم دیا نا کہ اس پالکی کی رسی کو کاٹ دیا جائے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اب آگ میں چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معاذ اللہ،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ جب اس آل کی رسی کو کاٹنا تھا رب نے قرآن کی آیات نازل کی. رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابھی آگ میں پہنچے نہیں، پہلے آگ ختم ہو گئی اور جو لکڑ آم کی تھی آم کا درخت لگ گیا، جو لکڑ ٹیم کی تھی ٹیم کا درخت لگ گیا، جو لکڑ امرود کی تھی امرود کا درخت لگ گیا. یعنی جس جس چیز کی لکڑ تھی جس درخت کی تھی رب تعالیٰ نے وہ درخت بنا دی ہے. آگ گلزار بن گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر سلامتی والی بن گئی. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اگر تبلیغ دین تبلیغ دعوت توحید شروع کی تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی. آپ نے پچھلے جمعہ سے بات کیا نا، سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی. تو ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی اگر یہ تبلیغ شروع کریں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو کیسے؟ دین تبلیغ تو ہو بھی شروع. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے آپ کو ذکر کرنے کے لیے آپ نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو نماز سکھائیں. یہ تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ بول رہے نہیں تبلیغ ہے کہ سب دوسری کا نوجوان چلو بزرگ سے علاوہ نوجوان سے کرنا بے شک یہ تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ سب تو پہلے اپنے کرو تبلیغ. تو جب باپے نے صبح نہیں اٹھنا تو پھر بچے نے کتوں اٹھنا. یہ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. اپنے گھروں تبلیغ ایک نبیوں کی سنت ہے، ایک ولیوں کی سنت ہے. جب صبح صادق کا وقت ہوئے آپ بھی اٹھو تو اپنے گھر والوں بھی اٹھاؤ، نماز فجر با جماعت ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رات کا ثواب عطا فرمائے. دیکھو نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس نمرود لعین بادشاہ کے سامنے بھی حق کا جملہ کہا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. دینے والا بھی وہ ہے، رکھنے والا بھی وہ ہے، زندہ رکھنے والا بھی وہ خدا ہے، موت دینے والا بھی وہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. آج ہم اپنے رب کو یاد کریں. اے نبی کا غلام، اے نبی کا امتی، تو خوش نصیب ہے، تجھے تو دین بنا بنایا کا سایہ مل گیا ہے. اگر تو رب کی پاک بارگاہ میں چھپے گا تو ایک بار کہے گا سبحان ربی الاعلی. تو زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، رب کو ادھر اعلی کہہ رہا ہے. رب آسمانوں میں بیٹھ کے تیرے گناہ معاف فرما رہا ہے. یہاں تو بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر، بڑے دوستوں کی نقاط میں بیٹھ کر، روم میں بیٹھ کر یہاں تو کہہ رہا ہے اعلیٰ رب پاک ہے، اعلیٰ ہے. رب فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے فرشتوں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. دعا ہے کہ مولا قدوس ذکر ابراہیم خلیل کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمہ فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.